نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس بشيرا فأدوا عني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے عزیزوں اور دوستو، تمام دنیا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، جنت، جہنم، فرشتے، انسان، درندے، مچھلیاں، سب کا رب، سب کا پیدا کرنے والا، سب کو پالنے والا ایک اکیلا اللہ ہے. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. پیدا کرنے میں بھی، بنانے میں، پالنے میں اور موت دینے میں اور موت کے بعد کی ساری ضرورتیں، جزا اور سزا کا نظام چلانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وہ اکیلا، تن تنہا، یکتا، قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں. اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. یحیی و یمیت، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت اللہ کے قبضے میں اور ذلت اللہ کے قبضے میں. جسے چاہے عزت والا بنا دے، جسے چاہے ذلیل کر دے. بیدک الخیر، خیر کے خزانے، خیر کی چابیاں آپ کے قبضے میں ہیں. انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر تجھے قدرت ہے. تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یہاں تک کہ رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور اندھیرے اجالے میں بدل جاتے ہیں. وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتے ہو.
جس سے دن بڑا راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور اجالے اندھیروں میں تاریکیوں میں بدل جاتے ہیں. آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، ایک ایک ذرے پر آپ کی حکومت ہے. اللہم لا یعز من عادیت، وہ آدمی عزت نہیں پا سکتا جو اللہ سے دشمنی اختیار کر لے. ولا یذل من والیت، اور جس کا اللہ دوست بن جائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. جس سے اللہ دشمنی مول لے اسے دنیا میں عزت نہیں مل سکتی، اور جس سے اللہ دوستی لگا لے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. عزت اور ذلت تیرے قبضے میں ہے، زندگی اور موت تیرے قبضے میں ہے، اصلاح اور فساد تیرے قبضے میں ہے، کامیابی اور ناکامی تیرے قبضے میں ہے. اس کائنات میں صرف ایک ہستی کی چلتی ہے اور وہ اللہ کی ہستی ہے، وہ اللہ جل جلالہ ہے. سردیاں اللہ کے حکم سے آتی ہیں، گرمی اللہ کے حکم سے آتی ہیں، اللہ کے خزانوں سے. بارشیں اللہ کے خزانوں سے، ہوائیں اللہ کے خزانوں سے، اور یہ عرب ہا عرب انسان اللہ کے خزانوں سے. فرشتے، جنات، پرندے، درندے، مچھلیاں اللہ کے خزانوں سے. پہاڑ کے، صحرا کے ذرات اللہ کے خزانوں سے. بارش کے قطرے اللہ کے خزانوں سے، ہوائیں، طوفان اللہ کے خزانوں سے. کروڑوں انسان لکھپتی ہو گئے اللہ کے خزانوں سے. اربوں انسان غریب ہو گئے اللہ کے ارادے سے. وہ کامیاب ہو گیا اللہ کے چاہنے سے، وہ ناکام ہو گیا اللہ کے ارادے سے. وہ خوشحال ہو گیا اللہ کے ارادے سے، وہ بدحال ہو گیا اللہ کے ارادے سے. ایک پتا بھی درخت سے ٹوٹتا ہے اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ٹوٹ سکتا. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت سے پتا بھی ٹوٹتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، دانہ زمین کی تاریکیوں میں جاتا ہے اللہ کے علم میں. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور ہر خشک اور ہر تر اللہ کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں، اللہ کے خزانوں میں ہے. اولین کا علم اللہ کے پاس، موجودہ انسانوں کا، کائنات کا علم اللہ کے پاس، اور قیامت تک کا علم اللہ کے پاس. اللہ کی قدرت، اللہ کا علم لامحدود. پہلے بھی اللہ کرتا تھا، آج بھی اللہ کرتا ہے، اور آئندہ بھی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اللہ سے ہوتا تھا اور اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ سے ہی ہوگا. اللہ سے ہوگا نہیں، اللہ سے ہی ہوگا، جس کا مطلب یہ کہ کسی اور سے نہیں ہوگا، اسی سے ہوگا. یہ یقین مطلوب ہے، یہ یقین مطلوب ہے. اللہ کا وجود، اللہ کے وجود کا یقین کہ اللہ ہیں، اور اللہ کے وجود کی نشانی یہ کائنات ہے. زمین، آسمان، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، انسان، نباتات، جمادات، مائعات، ہوائیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ہیں. ہر چیز کہہ رہی ہے، ہر چیز کہہ رہی ہے وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ. کوئی مچھر کا پر بنا کے دکھا دے، نہیں بنا سکتے. کوئی ایک ذرہ بنا دے، نہیں بنا سکتے. مردے کو زندہ کر دے، نہیں زندہ کر سکتے. خوشحالی کو بدحالی، بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے، جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو نہیں ہو سکتا. اللہ کا وجود، پھر اللہ سے ہونے کا یقین کہ ایک اللہ اکیلا سب کچھ کر سکتا ہے، اور کائنات، انسان سب مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کا خیال رکھو
اپنی زندگی میں، اللہ تیری حفاظت کریں گے، تیرا خیال رکھیں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کا خیال رکھو، اللہ کے حکم کا، اللہ کے دین کا خیال رکھو، ہر وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے، ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تمہارے ساتھ ہونے کا مطلب دوستی لگ جائے گی ان کے ساتھ، مزے کرو گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرنی ہو اللہ سے ہی طلب کرو۔ سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی کہ عبادت تو صرف تیرے لیے ہے اور مدد بھی صرف تجھ سے ہی ہے اور کسی سے نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اور یہ کہ پہلے میں تجھے راضی کروں گا پھر تجھ سے چیزیں مانگوں گا۔ عبادت پہلے ہے، استعانت بعد میں ہے۔ ایاک نعبد، پہلے میں تجھے راضی کروں گا عبادت کے ذریعے سے، وایاک نستعین، اور جب تو راضی ہو جائے گا اور دوستی لگ جائے گی پھر میں کہوں گا یہ میری ضرورتیں ہیں، پوری کر لو۔ جو دنیا بغیر اللہ کو راضی کیے ہوئے اللہ سے مانگتے ہیں ان کو چیزوں کی ضرورت تو ہے، انہیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے سب سے پہلا مطلوب اللہ ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، ساری دنیا جمع ہو جائے کس بات پہ؟ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے۔ میں کہتا ہوں نا میرا بھائی میرا ساتھ نہیں دیتا، میرے دوست مجھے قرضہ نہیں دیتے، اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ سارے انسان، ساری امت تجھے نفع پہنچانا چاہیں، جب تک اللہ نہیں چاہے گا تجھے کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر ساری دنیا کے انسان جمع ہو کے تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، تجھے ضرر پہنچانا چاہیں، تجھے کرسی سے اتارنا چاہیں، تیرے خلاف اسکیمیں اور منصوبے بنانا چاہیں، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تحریر لکھی جا چکی ہے لوح محفوظ میں اور اس میں مٹنے اور ختم ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ریکارڈ محفوظ ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالی کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ پھر ہے اللہ سے دعا، اللہ کی بندگی۔ جب انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ وہی ایک ہستی ہے جو میری ساری ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے۔ اگر یہ اس کا یقین نہ ہو تو وہ کیوں ہاتھ اٹھائے گا؟ ایک فقیر دوسرے فقیر سے مانگتا ہے؟ چوک پہ دو فقیر کھڑے ہیں، یہ دونوں فقیر کسی مالدار آدمی کی طرف بھاگیں گے اور گاڑی کی طرف جا کے ان سے مانگیں گے مجھے دو اللہ کے نام پہ، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ہے، مجھے دے سکتا ہے۔ اور فقیر سے نہیں مانگتا کہ اسے پتہ ہے کہ یہ نہیں دے سکتا۔ تو جب میرا یہ یقین ہے کہ میرا اللہ جس کے پاس خزانے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں اور ان خزانوں کو ہم زمین پر معلوم مقدار میں اتارتے ہیں یا لوگوں کو دیتے ہیں، اندھادھند نہیں دیتے، ہر چیز کا ہمارے پاس حساب ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اللہ کی تقسیم ہے۔ تو مانگنا اللہ سے ہے۔ حضور نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو اللہ سے مانگو کہ وہ دینے والا ہے۔ یہ یقین میرے عزیزو اللہ کے راستے میں نکلنے سے نصیب ہوگا۔ بازار سے یہ یقین نہیں ملے گا، کاروبار اور تجارت سے، زمینداری سے یہ یقین نہیں ملے گا۔ وہاں تو تجارت ہے، وہاں تو زمیندارہ ہے، وہاں تو نوکری ہے، وہاں تو سارا دن پیسے کمانے کے لیے بول ہے، سننا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے۔
یقین بننے کی جگہ وہ دعوت کا میدان ہے، ماحول ہے۔ جس چیز کو انسان بولتا ہے اسی کا یقین اس کے دل میں اتر جاتا ہے، جس چیز کو انسان سوچتا ہے اس کا یقین دل میں اترتا ہے، جس چیز کو آدمی سنتا ہے اس کا یقین دل میں اترتا ہے، جس چیز کا آدمی مشاہدہ کرتا ہے اس کا یقین دل میں اترتا ہے۔ دعوت کو بولیں گے، دعوت کو سنیں گے، اللہ سے ہونے کو سوچیں گے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھیں گے تو دل کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین اتر جائے گا۔ کہتے ہیں فلاں نماز نہیں پڑھتا، فلاں کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، فلاں کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، فلاں کے اندر انسانیت نہیں، حیوانیت ہے، فلاں ماں باپ کی قدر عزت نہیں کرتا، فلاں کرپشن کرتا ہے، فلاں جھوٹ بولتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ جب تک دل کے اندر اندھیرے ہیں یہ سب ممکن ہے، اور دل کا نور تو اللہ کا یقین ہے، اللہ کے رسول کا یقین ہے، آخرت کا یقین ہے۔ دعوت سے جو نور دل میں پیدا ہوتا ہے اسی سے سارے اعمال روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کی تو مثال پاور